जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर एक सेगमेंट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल जो है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आज जो टॉपिक है वो है जॉर्ज फ्लॉयड जो स्याह फ़ाम एक बाशिंदा अमेरिकन जो है, उसको पुलिस हिरासत में ले रही थी और उसका कत्ल हो गया। आज फिर क्योंकि एक पहले भी मैंने वीडियो इस पे तैयार की थी, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं वो लंदन से, क्योंकि लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और अमेरिका की ये जो आग है, वहाँ की जो लूट खसूट है, वहाँ का जो एहतजाज है वो यूके जो है उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ शेफील्ड में भी एक एहतजाज हुआ है। लंदन से हमारे साथ हैं जनाब राना सरफराज साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है जनाब, टीवी 99 के साथ मुंसलिक हैं और बहुत एक इस्लामी प्रोग्राम जो है वहाँ से करते हैं, आवाज़ एफएम हाई वैकम से। बहुत तो शुक्रिया। वो आज मेरे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और दूसरे मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं यहाँ लोकल शेफील्ड के। इन्होंने मतलब कि एक ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर एहतजाज। ही वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हियर, तो उनके साथ भी बातचीत करेंगे। और आज का जो टॉपिक है रियली वो ये है कि अगर एक स्याह फाम जो है उसका कत्ल होता है अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो स्याह फाम हैं वो उठ खड़े होते हैं, तो कश्मीर में इतनी कत्ल गारत हो रही है, तो क्या हमारे मुसलमान जो है, हमारी मुसलमान उम्मा जो है, क्या वो सोई हुई है? वो क्यों नहीं उठते? इतनी कत्ल गारत जो है वो कश्मीर में हो रही है। मिडिल ईस्ट की आप हालत देख लें, अफगानिस्तान में क्या हुआ, लेकिन एक स्याह फाम जो कत्ल हुआ है अमेरिका में, उसके ऑस्ट्रेलिया में आपको असरात नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आवाम जो है उसने कोरोना को एक पास से छोड़ दिया और जनाब बाहर निकल आए इस एहतजाज के हवाले से। मैं शुरू करूंगा जनाब राना भाई आपसे। जी ठीक। लंदन में जो एहतजाज हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये स्याह फाम लोग जो हैं उठ खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो भी इस मतलब कि जो रेसिज्म है उसके तहत मुतासर होती है, लेकिन वो इस किस्म के एहतजाज में शिरकत नहीं करती। उसकी वजह क्या है? मैं बहुत मुख्तसर बात करता हूं कि 26 मई 2020 को होने वाला ये हादसा एक पुलिस अफसर के हाथों कत्ल होने वाला है। ये एक नेग्रो, वहां से ये हंगामा एक खड़ा हुआ। बाएं बाजू की एक तंजीम ने इसको पिकअप किया और आनन फानन ये वहां की सरहदें तोड़ता हुआ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और फिर उस तरफ कनाडा और बाकी दुनिया में फैल गया। और इसमें जहां तक देखा जाए रेसिज्म वाला मामला, तो अमेरिका में रेसिज्म और या ह्यूमन राइट्स का दोनों तंजीमों ने मिलके इसको बामे उरूज पे पहुंचा दिया, जबकि हम खुद इस चीज का शिकार है कि अगर यह देखा जाए तो हमारे साथ खुद नस्ली तासुब होता है कि हम ब्रिटिश एशियन ब्रिटिशर है, पाकिस्तानी ब्रिटिशर है, हम इंडियन ब्रिटिशर है, हम ब्रिटिशर नहीं है। अमेरिका में इस हंगामे या इस कुर्बानी का नतीजा ये नजर आ रहा है कि वहां पे अब प्रो यानी कि सिर्फ अमेरिकन की तहरीक चल पड़ी है, ना काला अमेरिकन, ना सफेद अमेरिकन, ना एंग्लो इंडियन अमेरिकन, ना कोई दूसरा, सिर्फ अमेरिकन। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हैशटैग हमारे हम पासपोर्ट बनाए, शनाख्ती कार्ड बनाए या ड्राइविंग लाइसेंस, वहां पे ये जो चीजें मेंशन होती हैं, अब ये एक इशू आएगा हमारे सामने और इसे हमें मुत्तहद होकर डील करना पड़ेगा। आपने जहां तक बात की कि जो लंदन के मुजाहरे हुए, यकीनन ये भी यहाँ पे भी बाएं बाजू की जो तंजीमें हैं और उन्होंने इसको पिकअप किया और इसको ह्यूमन राइट्स का एक हकीकी नारा बना के दुनिया को बता दिया कि जहां जुल्म होगा वहां हम इसके लिए उठ खड़े होंगे। हमारे साथ बुनियादी मसला ये है कि हमारे आपस में इख्तिलाफात इतने जाती तंजीमी बुनियादों पे मौजूद है कि हम फिकी झगड़ों पे आते हैं। हमें मीडिया के सामने आना है तो हमें अपना चेहरा चाहिए, दूसरे का चेहरा नहीं चाहिए। जब तक हमें इत्तेफाक नहीं होगा इस सारे झगड़े में या इस सारे जो काले का जो एक कत्ल हुआ और उसमें जो चला, वहां पे किसी ने अपने आप को मीडिया के सामने लाने की कोशिश नहीं की। अपने जो राइट्स है या अपनी जो वॉइस है या जो अपना मकसद है उसको बयान करने की कोशिश की। जब हमारे में ये बात आती है तो हम कहाँ आके रुकते हैं कि हम पेंट हो,
ہماری پکچر پینٹ ہو, ہم زیادہ ہائی لائٹ ہو رادر دین کہ ہمارے مقصد ہائی لائٹ ہو. رانا بھائی آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. میں چلتا ہوں معروف صاحب آپ کی طرف. معروف صاحب یہ جو نعرہ ہے بلیک لائف میٹرز, کیا یہ نعرہ جو ہے یہ ہیومن لائف میٹرز نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ زندگیاں جو ہیں وہ تو قیمتی ہیں, چاہے وہ کالا ہو سفید ہو کسی رنگ کا ہو انسان, اس کی زندگی جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پر مل کر ایک آرگنائز کیا تھا احتجاج. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں آپ پہ بھی یہ دوبارہ سوال کروں گا کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ کم نکلتی ہے ایسے احتجاج میں؟ کشمیر کا مسئلہ ہو تب بھی باہر وہ بہت کم نکلتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب اور قاضی صاحب آپ کو سلام, آپ کے تمام ناظرین کو سلام. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس انتہائی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پہ آپ نے کوشش کی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ کیوں اس میں انگیج نہیں ہوتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں ہی ہے. ہمارے جو اپنے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں یا ہماری جو میڈیا کی جو لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کی پہل کی ہے اور ایک ایسا سنگ بنیاد رکھا ہے آج اس بات پہ بات کر کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, ہماری جو ویڈیو جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا جتنے بھی سوشل میڈیا سے منسلک لوگ ہیں وہ اس بات کو کیا سمجھیں گے کہ اپنی ایک اس کے لیے وہ ایک گائیڈنس سمجھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بلیک لائفز میٹر کا کی جو موومنٹ ہے, جو تحریک ہے, اس کی ہمیں سب سے پہلے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی, ایشو کیا تھا. یہ امریکہ سے سٹارٹ ہوئی, اور وہاں جو کالوں کی جو ایک جس طرح وہاں پر نفرت پرستی ہوئی, جس طرح ان کو مارا گیا, جس طرح افریقہ کے جنگلوں سے ان کو ہنٹ کر کے ان کا شکار کر کے جانوروں کی طرح لا کے شپس پہ لا کے یہاں انگلینڈ کے اندر بھی اور وہاں امریکہ کے اندر بھی وہاں ان کو غلام بنا کے رکھا گیا. اس بات کے خلاف ان کی ایک تحریک چلی, اور ابھی بھی وہ فوکس اس بات کا ہو رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سلیوری کا زمانہ تھا وہ تو ختم ہو گیا, اب 20th سینچری میں یہ حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل بالکل کسی صورت جاوید صاحب یہ قابل قبول نہیں ہے آج کے اس زمانے کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ایک ایپیڈیمک ہے یہ بھی, اور ایک بہت بڑی لعنت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ آج کی اس دنیا کے اندر بھی ہماری جو ڈسکریمنیشن ہے, جو ریسزم ہے, جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ریسزم ہے اداروں کے اندر, اس نے لوگوں کو مارا ہے. اسٹیون لارنس کا کیس آپ دیکھ لیں, ابھی جارج فلوئڈ کا کیس دیکھ لیں, جارج فلوئڈ سے بہت پہلے لوگوں کے آپ کیسز دیکھ لیں کہ کتنے کتنے لوگوں کو اس ریسزم نگل چکی ہے اور وہ ان کو مار چکی ہے. لیکن دوسرا جو آپ نے جو امپورٹنٹ سوال کیا وہ یہ کہ ہماری کمیونٹیز اس کے اندر انگیج کی نہیں ہوتی. میں نے بڑا فوکس کیا اس بات پہ اور بڑا اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی تحریک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ساری کو لیڈ باقی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اس کو لیڈ کرتی ہیں. یہاں کے کونسلر, یہاں کے ایم پیز وہ اپنی سیاست کو سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے, اس کا آغاز ہی نہیں کر سکتے جب تک فلسطین کا وہ چیزیں اس کو وہ اس کے ساتھ وہ شامل نہ کریں. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کشمیر کی تحریک ہو یا ہمارے بھی جو بھی انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں وہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم ان کو جسٹ بند کمرے کے اندر اپنا ریڈیو, اپنا میٹنگ روم, اپنی مسجد, اپنا کمیونٹی سینٹر اس کے اندر ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں فلسطین کی تحریک کے ساتھ بھی انوالو ہوا ہوں, لیبر فرینڈز آف پیلسٹائن کے ساتھ بھی انوالو ہوا ہوں, باقی جو کمیونٹی آرگنائزیشن جو انسانی حقوق کی علمبردار ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ بھی انگیج ہوں, تاکہ آپ جب ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے ایک تو وہاں سے آپ سیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنی طریقے کیسے چلاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان کے کل وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اور الحمدللہ یہاں کی ریسزم کے خلاف تحریک چلانے والی جو لوگ ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر ہماری تحریک کے اندر شامل ہے. اب آپ میکسین کو دیکھ لیں, میکسین بورل یہاں شیفیلڈ کی وہ ایک انگریز خاتون ہے. یہاں آپ آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر جب زلزلہ ہوتا ہے تو یہاں سے جا کے وہ ان کی مدد کرتی ہیں, وہاں وہ شیفیلڈ کالج بلڈ کرتی ہیں, ان لوگوں کی مدد کرتی ہیں. آپ جب یہ بلیک لائف کا میٹر ہوا پھر بھی وہ آپ کے
کشمیر کا ایشو ہوتا ہے پھر بھی وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا تھوڑا سا وے آف ورکنگ تھوڑا سا مختلف ہے تو ہمیں یہ ہمارا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن سب آخری جو بات ساری جی وہ یہ کہ کل کا جو میٹر تھا اس کے اندر ہم صرف ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو کنفرمیشن تھی کہ کتنی گاڑیاں کتنے لوگ وہاں پہ آئیں گے, ہم 20 سے زیادہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ کہ ہمارے لوگوں نے کل اس کا اتنا زبردست رسپانس دیا کہ 20 کے بجائے وہاں پر 40 گاڑیاں تھیں, 20 بندوں کے بجائے وہاں پہ 60 بندے تھے. اور وہاں پہ وہ بالکل مکس کمیونٹیز, ساری کمیونٹیز کے لوگ, اور ہمارے اپنے شبیر مغل صاحب اور ہماری اپنی کمیونٹی کے جو کمیونٹی لیڈرز تھے وہ بھی وہاں پہ, ہمارے کونسلر زیرانات, یہ سارے لوگ وہاں پہ آ گئے اور اپنی اپنی گاڑیوں کے اندر, اور انہوں نے بڑا زبردست ایک رول پلے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز دا رائٹ وے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کے ساتھ انگیج بڑی ہوں اور انگیج بڑی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے جو لوکل لیڈر کہہ لیں, نیشنل لیڈر کہہ لیں, یہ سب جو ہیں یہ فوٹو سیشن کی سیاست کرتے ہیں, اور اصل جو ایشو ہوتا ہے اس پر کبھی یہ بات کھل کر نہیں کرتے. صرف جیسے آپ نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں باتیں ہوتی ہیں. رانا بھائی, کیا ہمارے ملک میں کوئی پولیس چیف جو ہے وہ شٹ اپ کال جو ہے پریزیڈنٹ کو دے سکتا ہے, جیسے ہیوسٹن کے چیف نے شٹ اپ کال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دی ہے؟ یہ ذرا سا آپ تھوڑا سا سیگمنٹ سن لیجیے گا, کچھ تقریباً 22 سیکنڈ کا ہے ان کا ایک سیگمنٹ. جی 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 سن لیجیے گا. Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. جی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ if you can't make sense what you're saying then you better keep quiet, Donald. سر اسٹرانگ میسج ہے, دیکھیے اسٹرانگ میسج ہے اپنی قیادت کے لیے کہ اگر ہم اس چیز کو یہاں کے تناظر میں دیکھیں تو ہم متنازع ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے ایک اگریسو پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آئے, چاہے وہ ریسلنگ کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو, ان کا ایک انداز اپنا ذرا مختلف ہے. وہ پہلے کہہ دیتے ہیں اور کہنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہنے والی تھی یا نہیں. اور پولیس چیف نے جو بات کی وہ سینسیبل تھی, لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی اور اس احساس کو اجاگر کرتی تھی کہ اگر مزید اس بات کو یہاں نہ روکا گیا تو اس کا نقصان امریکہ کو ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہوگا. اچھا ابرار بھائی, آپ کا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. میں تھوڑا سا کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو, کہ وہاں پر اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے. امریکہ میں ایک سیاہ فام جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے, اور اتنا بڑا احتجاج پوری دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی قتل و غارت جب انڈیا کرا رہا ہے, مودی جو کرا رہا ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں, تو ہمارے مسلمان اتنی مطلب 56 ممالک ہیں ہمارے, تو ان میں سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, کوئی احتجاج نہیں ہو رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل قاضی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن میں تھوڑا سا اس سے بھی بڑھ کے تھوڑی سی بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سٹل, کیونکہ ہماری بہت بڑی کنفیوژن ہے, تحریک آزادی کشمیر کے اندر بھی ہم کافی کنفیوز ہیں. بہت سارے گروپس ہیں وہاں پہ جن کی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, اور کچھ لوگ اس تحریک کو مذہب سے دور رکھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو مذہبی بناتے ہیں, کچھ لوگ مذہب کی وجہ سے اس کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں, دو قومی نظریے کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا, آج کی جو دنیا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے, آج کی جو دنیا ہے وہ ریسزم کی باتیں کرتی ہے, آج کی دنیا نسل پرستی کے خلاف جنگ کی باتیں کرتی ہے. اور ایسے حالات میں جبکہ ایک دنیا کا سب سے پاورفل جو ملک ہے وہ اس کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں پہلی تو شرم کی بات ہے کہ وہاں بھی اس طرح لوگوں کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, جہاں پہ 100,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر مر چکے ہیں, لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے ہیں, لوگوں کا وہاں ریپ ہوا ہے, وہاں پہ گمنام قبریں ہیں, وہاں پہ لوگوں کی زندگی بالکل ہر گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے قانون پہ جون تک نہیں رینگتی ہے, اور جمہوریت کے علمبردار اور انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں وہ ان کے قانون تک جون نہیں رینگتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو جان بوجھ کے کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کو مختلف رنگ جب آپ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی لیسن لرن کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہم جو دوسری جو تنظیمیں ان سے ہم سبق حاصل کریں,
और उनके साथ मिलकर इंसानी हकूक की जो बात है सिर्फ वो करके, जमहूरियत की बात करके, रूल ऑफ लॉ की बात करके, हक खुद अरदियत की बात करके और मजहब से दूर रह के तमाम वहाँ जो उनकी आजादी की भी बात करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम दुनिया की अटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू वेरी मच। राणा भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जी, मैं देखिए मेरा ताल्लुक गो के कराची पाकिस्तान से है, मगर क्योंकि मैं भी ये मेरे लिए भी बर्निंग इशू है, मैं इसके ऊपर मारूफ साहब से मैं चंद गुजारिशात शेयर करूंगा। अभी तक 15,500 से ज्यादा नौजवान वहां शहीद कर दिए गए। इन्होंने बच्चियों की इस्मत दराजी की बात की, इनकी तादाद 6,500 से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें मासूम बच्चों की तादाद अनगिनत है जिनको पैलेट गनों से मारा गया और उनको जख्मी किया गया और वो माजूर होकर घरों में पड़े हैं। तकरीबन 2,500 से ज्यादा लोग हैं जिनकी अमवात हुई है, जिनको ना मालूम कहाँ दफना दिया गया, कहाँ चले गए। ये मोस्ट रिसेंट की बात है, 300 दिन से ज्यादा हो गए। ये कैसी तंजीमें हैं जो अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज को इकट्ठा नहीं कर पाए? ये कैसी तंजीमें हैं जो छुप छुपा के उस एजेंडे को पूरा कर रही हैं जो किसी और का मकसद है? बस मैं यही कहना चाह रहा था। जी, आप दोनों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम में आपको दोबारा मैं इनवाइट करूंगा। काफ़ी मालूमात जो है आपने दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एहतजाज अब शुरू हुए हैं, स्याह फाम जो कत्ल हुआ है अमेरिका में, सब स्याह फाम उठ खड़े हुए हैं। तो जैसे राणा भाई कह रहे हैं कि ये कैसी तंजीमें हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं खड़ी हो सकती हैं। It's time that Muslims got together and stood up to Modi and rest of the world who are treating Muslims right down under. आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।